اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں تم جانتے تھے کچھ۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، طرف پرندوں کے، مسخرات فی جو السماء، جو مسخر ہیں فضائے آسمانی میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکے ہوئے ان کو کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر، سکنا باعث سکون، من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے گھر رہنے کے لیے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، بنائے تمہارے لیے چمڑوں سے گھر، تستخفونہا، ہلکا جانتے ہو تم ان کو، یوم ظعنکم، جس دن تم کوچ کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس وقت تم ٹھہرتے ہو، ومن اصوافہا، اور ان کی اون سے، واوبارہا، اور ان کی پشم سے، واشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اساسا سامان ہے، ومتاعا، اور نفع ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے اپنی مخلوق سے سائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں۔ وجعل لکم سرابیل، اور بنائے تمہارے لیے کرتے، تقیکم الحر، بچاتے ہیں تم کو گرمی میں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور بچاتے ہیں تم کو لڑائی کے وقت۔ کذالک یتم نعمتہ، اس طرح اس نے پوری کی اپنی نعمت علیکم، اوپر تمہارے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمانبرداری کرو۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فإنما علیک البلاغ، پس بے شک اوپر آپ کے ہے پہنچا دینا، المبین، کھول کر۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر انکار کرتے ہیں ان کا، واکثرہم الکافرون، اور اکثر ان کے کافر ہیں۔ 2-3 رکوعات سے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دلائل پیش کر کے اپنی شناخت کروا رہے ہیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اور حالت یہ تھی، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پیدا ہوتے ہی بچے نے اپنی خوراک کے لیے ماں کی چھاتی ڈھونڈنی شروع کی، یہ فطرت ہے۔ فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں انسان کے بچے کے دل میں ڈال دی ہوتی ہیں کہ وہ تلاش کرتا ہے مجھے خوراک کہاں سے مہیا ہوگی۔ پھر ماں کے پستان کو منہ میں ڈال کر چوسی لگانا، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، ورنہ لا تعلمون شیئا باقاعدہ کسی یونیورسٹی کالج میں تعلیم نہیں دی گئی۔ فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حصول علم کے ذرائع عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ دیا۔ کان پہلا ذریعہ ہے، آنکھ دوسرا ذریعہ ہے، افئدہ دل تیسرا ذریعہ ہے۔ گویا کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ ان نعمتوں کے ملنے پہ تم شکر گزاری کرو، شکریہ ادا کرو اس مالک کا۔ کان مستقل نعمت ہے، آنکھ مستقل نعمت ہے، دل مستقل نعمت ہے۔ شاید گزشتہ سے پیوستہ درس میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، کان، آنکھ، ان کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔ جب ہم ان کو ان کے فطرتی تقاضوں کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو یہ غلط استعمال ہوں گے ذرائع۔ کان کا کام خیر کا سننا ہے،
جب خیر کانوں میں نہیں پڑے گی یا خیر کی طرف کان متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر کان شر سنیں گے، ہر غلط چیز کانوں میں پڑے گی اور نقصان ہوگا۔ عالم اور جاہل میں یہی فرق ہے، عالم کے کانوں میں علم کی بات پڑتی ہے وہ عالم بن جاتا ہے، جاہل کے کانوں میں جہالت کی باتیں پڑتی ہیں وہ جاہل رہتا ہے، وہ عالم نہیں بنتا۔ اور عالم کا بڑا مقام ہے، اصل میں عالم کہتے ہی اسے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی زندگی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو، سنت کا رنگ غالب ہو، اور تقوی کی دولت اس کے ساتھ ہو، اس کا لباس، اس کا اوڑھنا بچھونا تقوی کا ہو۔ اور تقوی نام ہے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا اور خالق کو مخلوق پہ ترجیح دینا۔ شرک، کفر، نفاق تو بہت دور کی بات ہے، کبائر صغائر سے بھی بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ خیر کی بات جب کانوں میں پڑے گی تو یہ کان صحیح مصرف اپنا لے لیں گے تو یہ آدمی عالم بنے گا۔ اگر کانوں میں خیر کی بات نہیں پڑے گی، شر کی بات پڑے گی تو یہ جاہل کہلائے گا۔ آنکھوں سے اگر خیر دیکھے گا تو یہ عالم بنے گا، آنکھوں سے اگر شر دیکھے گا یہ شرارتی بنے گا۔ آنکھ دیکھنے کے لیے کعبۃ اللہ کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، آپ علیہ السلام کے فرامین کو دیکھے، اہل علم کو دیکھے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، عجائبات خداوندی کا نظارہ کرے، اور کیا کہتے ہیں بغیر ارادے کے یہ جملہ اس کی زبان پہ، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ یہ کائنات تیری قدرت کا کرشمہ ہے، یہ بیکار نہیں، کسی نہ کسی مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے۔ تو آنکھ جب اپنے تقاضے کے مطابق صحیح نہیں دیکھ پائے گی تو پھر شر دیکھے گی، شر دیکھنے کے بعد یہ عالم نہیں بنے گا بلکہ جاہل رہے گا۔ والافئدہ، دل کا کام ہے کہ صحیح سمجھنا، صحیح بات کو ٹھکانہ دینا دل دماغ کے اندر۔ جب دل خیر کو اپنے اندر نہیں لے گا، خیر اپنی جگہ دل میں نہیں بنائے گی تو یقیناً شر اپنی جگہ دل میں بنا لے گا۔ جب دل شر کا ٹھکانہ ہوگا تو پھر یہ اہل علم میں سے شمار نہیں ہوگا، عالم نہیں بنے گا بلکہ یہ جاہل رہے گا۔ تو حصول علم کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے، فرمایا یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کی شکر گزاری تمہارے ذمہ ہے، اور بہترین شکریہ کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع، سجدے کی شکل میں عبادت ہے۔ قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ دیکھیں آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنے زمین پہ، پاؤں پہلے سے زمین پہ ہیں، گھٹنے زمین پہ، دونوں ہاتھ زمین پہ، پیشانی زمین پہ، ناک زمین پہ۔ یہ انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ آدمی دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی، ناک زمین پہ رگڑ دے، زمین پہ لگا دے، اور کیا کہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا بہترین یہ شکریہ ہے اس مالک کا۔ تو گویا جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں اور ہم شکریہ ادا نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو نعمتوں سے محرومی مختلف شکلوں میں ہے، حصی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی۔ حصی اعتبار پہ رزق میں کمی آ جائے گی، مال میں کمی آ جائے گی، زندگی گزارنے کی سہولتوں میں کمی آ جائے گی، سواری میں کمی آ جائے گی، اولاد کی نعمت میں کمی آ جائے گی، گھر کے سکون میں کمی آ جائے گی، اور اچھے رہن سہن میں کمی آ جائے گی، اچھی معاشرت میں کمی آ جائے گی، اور کبھی کبھی یہ ساری چیزیں سلب ہو جائیں گی۔ مکان بک جائے گا، بیوی چلی جائے گی، اولاد کسی بیماری کا شکار ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی اولاد کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ناشکری کے نتیجہ میں نا، ناشکری کرنے سے یہ چیزیں گلے کا ہار بن جاتے ہیں، اور معنوی اعتبار سے اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے گا آدمی۔ مسجد کا دروازہ سامنے ہے، تندرست کھڑا ہے،
وقت بھی ہے لیکن اندر آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ ہے خیر سے محروم ہونا، یہ ہے نہ شکری کی نہ قدری میں، شکر کی نعمت کی نہ قدری میں نہ شکری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بڑی نعمت سے محروم ہو جانا۔ اور اعمال صالحہ سے جب انسان دور ہوتا ہے آہستہ آہستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حصی اور معنوی طور پہ نہ شکری کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم الخیر کر دیتے ہیں اور اسے مستحق شر بنا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الطیر طرف پرندوں کے، مسخرات فی جو السماء، فضائے آسمانی میں یوں مسخر ہیں، مسخر کے معنی معلق ہیں، یہاں مسخر یعنی معلق ہے۔ فضا یہاں سے 10,000 فٹ، 15,000 فٹ، 20,000 فٹ، 30,000 فٹ، 40,000 فٹ بلندی پہ پرندے گویا کہ اگر پرواز کر رہے ہیں، آخر وہ کس کے امر سے کر رہے ہیں؟ کون سی وہ ذات ہے جو ان کو فضا میں روکے ہوئے ہے؟ کون سی وہ ذات ہے؟ فرمایا اللہ ہی ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے، معلق ہے فضائے آسمانی میں۔ جب کا معنی ہے فضا، جب کا معنی ہے خلا، آسمانی فضا میں، ما یمسکن الا اللہ، نہیں روکے ہوئے ان کو کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر سکنہ رہنے کے لیے۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور گھروں کی گویا کہ دو کیفیتیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ایک مقام پہ ٹکے ہوئے ہیں، جس طرح مٹی گارے کے گھر ہیں، اینٹ گارے کے گھر ہیں، اینٹ سیمنٹ کے گھر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خیموں کی شکل میں، جس طرح خانہ بدوشوں کے گھر ہوتے ہیں، آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پرسوں وہاں ہیں، ترسوں وہاں ہیں، اس طرح وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور شاید آپ کے ملک پاکستان میں خانہ بدوشوں کی جو تعداد ہے وہ 1 کروڑ سے بڑی ہوئی ہے، 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب ہیں، جو آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پرسوں وہاں ہیں، ترسوں وہاں ہیں، 2 دن یہاں، 4 دن یہاں، ہفتہ یہاں، ہفتہ وہاں، مہینہ یہاں، مہینہ وہاں، 6 مہینے یہاں، 6 مہینے وہاں، سال یہاں، سال وہاں، اس طریقے سے وہ چلتے رہتے ہیں۔ ان کے گھر جو ہیں نا وہ کپڑوں کے ہیں اور اسی طرح چمڑوں کے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت شاید خانہ بدوشوں کے گھر چمڑوں کے تھے، 1-1 2-2 3-3 چمڑے سلائی کر کے انہوں نے خیمے بنا رکھے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، بنائے تمہارے لیے چوپایوں کے چمڑوں سے گھر، تَسْتَخِفُّونَهَا، ہلکا جانتے ہو تم ان کو، یوم ظَانِکُم، جس دن تم کوچ کرتے ہو اور جس دن تم ٹھہرتے ہو۔ سیٹلر ٹاؤن یا ماڈل ٹاؤن کے مکین، باربر ٹاؤن کے مکین اگر 1 سال کسی دوسرے شہر میں جا کر رہنا چاہیں تو اپنی کوٹھی وہاں منتقل نہیں کر سکتے، ناممکن ہے کہ اٹھائیں اور وہاں لے جائیں۔ یہ جو خیمے ہیں چمڑوں کے اور کپڑوں کے، یہ منتقل کرنے آسان ہے۔ فرمایا جب تم کوچ کرتے ہو تو آسانی سے اپنا مکان لپیٹتے ہو، وہاں جا کر نصب کر لیتے ہو، اور جب تم ٹھہرتے ہو اور پوزیشن ہوتی ہے، جب تم جاتے ہو اور پوزیشن ہوتی ہے اس مکان کی۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون سے اور ان کی پشم سے اور ان کے بالوں سے۔ اصواف صوف کی جمع ہے، اوبار وبرن کی جمع ہے، اشعار شعر ان کی جمع ہے۔ اصوافها بیڑوں کی اون، اوبارها اونٹوں کی پشم، اشعارها بکریوں کے بال، اثاثہ سامان ہے، ومتاع نفع الی حین، ایک وقت تک۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس اتنی فراوانی نہیں تھی اور کپاس میں آپ کا ملک یا آپ کا صوبہ اتنا خود کفیل نہیں تھا، تو پھر یہ بکریوں کے، بیڑوں کے اور اونٹوں کے بالوں ہی سے خیمے بھی تیار ہوتے تھے، کمبل بھی تیار ہوتے تھے، دریاں بھی تیار ہوتی تھیں، اور لباس بھی تیار ہوتا تھا، گرمی کا لباس، سردی کا لباس الگ الگ تیار ہوتے تھے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنی مخلوق سے سائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانا
چھپنے کے مقامات یعنی غاریں بنائے، غار لمبے لمبے چوڑے چوڑے۔ آج افغانستان کی سرزمین پہ پہاڑوں کے اندر مجاہدین کے ہاں چھپنے کے جو مقامات ہیں بڑے اعلیٰ پیمانے پہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ انہی ہی کی بدولت اسباب کی دنیا میں اللہ نے ان کو غالب کر رکھا ہے، فتح دے رکھی ہے کہ دنیا اکٹھی ہو گئی، دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا کہ مجاہدین افغانستان سے ختم کر دیے جائیں، نہیں کر سکے۔ اور دیکھیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دن بدلتے رہتے ہیں، اور آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ کل تک آپ کے پاکستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بڑے خوددار ہیں، بڑے خوددار ہیں۔ یہاں آپ کے گجرانوالہ سے ایک وفد گیا، طالبان کا دور تھا روس کے بعد، تو طالبان کی طرف سے یہ سفیر تھے آپ کے اسلام آباد میں مقرر افغانستان کی طرف سے۔ گجرانوالہ کا ایک وفد گیا تعاون لے کر، یہاں کے تاجر حضرات بڑے خوش کہ ہماری بڑی پذیرائی ہوگی، ہمیں واہ واہ ملے گی، بڑی شاباش ملے گی۔ تو ایک آدمی آیا تو یوں نا اس نے منہ لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، گئے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی۔ میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے نوٹوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے 20 لاکھ روپے کی تھیلی پیش کی، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، انہوں نے کہا پیچھے پھینک دو۔ اتنے خوددار، انہوں نے کہا ہمارے نوٹوں کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ گویا وہ سمجھتے تھے یہ تعاون اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ سے اجر لینا نا، اللہ سے اجر لینا۔ اور ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کا ورع اور ان کی عبادت، ان کی زاہدانہ زندگی کہاں تک پہنچا گئی۔ وہی ملا عبدالسلام ہیں جن کو پاکستان کے لوگوں نے ننگا کر کے بھیجا، امریکیوں کے ہاتھوں میں بالکل کوئی قمیص کوئی کرتا نہیں ہے، ننگا کر کے ان کے ہاتھوں میں دیا، گرفتار کروایا ان کے بچوں کے سامنے۔ اتنی تذلیل، اللہ نے ان کو وہاں سے فتح دی، وہاں یہاں تشریف لائے۔ آج دنیا کا کفر بھیک مانگ رہا ہے، ملا عبدالسلام کو بطور اپنا نمائندہ طالبان نے میز پہ بٹھا رکھا ہے، ان سے بات کرو بھائی۔ آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں، یار کوئی ہماری خلاصی ہو سکتی ہے، ہماری کوئی معافی ہو سکتی ہے، کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ واہ مولا تیری شان۔ کل تک جن کو بغیر کپڑوں کے یہاں سے روانہ کیا گیا تھا، آج انہی کے سامنے پورا کفر ہاتھ جوڑ کے بیٹھا اور کھڑا ہے، یار کوئی ہماری خلاصی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اللہ جو دن بدلتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، سال بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا۔ روس سے جنگ چل رہی تھی تو یاور چھاؤنی کے اندر ایک غار میں 40 کمانڈو تھے۔ روس نے بمباری کی، اپنے کمانڈو اتارے، دروازہ بند ہو گیا، 40 کے 40 شہید ہو گئے۔ تو بہرحال مولانا جلال الدین حقانی رحمہ اللہ اب تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے طلباء کو یاور چھاؤنی میں اتارا، پہاڑ کراس کر کے اندر گئے۔ انہوں نے جا کر ان کے 1200 کمانڈو گرفتار کیے، کچھ مردار کیے، 800 مردار ہوئے، 400 گرفتار ہوئے۔ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تعفن پھیل رہا تھا، مسلح بچھائے، دعا کیا اللہ ان سے جان چھڑا۔ اتنی زوردار بارش آئی، ساری لاشیں بہا کر لے گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہ جو بمباری کر کے غاروں کے دروازے بند کیے گئے تھے، انہوں نے وہ شہداء کی لاشیں نکالیں۔ اس غار میں سے 39 مل گئی، ایک نہیں ملی۔ 6 مہینے کے بعد جس وقت بیلڈوزر سے گویا زمین کو برابر کر رہے تھے تو 40ویں میت ملی، 40ویں لاش شہید کی ملی۔ خون بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ یہ ان کی حقانیت کی دلیل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پہ ان کو موقع دیا ہے اپنی جان کے قربان کرنے کا۔ تو اسباب کی دنیا میں یہ غاریں فرمایا تمہارے بچاؤ کا باعث اور سبب بن گئی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور بنائے تمہارے لیے کرتے تقیکم الحرہ جو گرمی میں تمہیں بچاتے ہیں، شدت کی گرمی میں یہ کرتے تمہارے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ،
اور کرتے بچاتے ہیں تم کو تمہاری لڑائی کے وقت، یہی وہ کرتے ہیں جو بطور زرہ کے تم استعمال کرتے ہو۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح اس نے پوری کی اپنی نعمتوں پر تمہارے تاکہ تم فرما برداری کرو۔ فَإِن تولوا، فرمایا اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ وہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے، جہنم کی طرف کیوں گئے، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا المبین کھول کر۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں ان کا، اکثر ان کے کافر ہیں۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کچھ، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، طرف پرندوں کے، مسخرات فی جو السماء، معلق ہیں فضائے آسمانی میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں کوئی روکے ہوئے ان کو، نہیں روکے ہوئے ان کو کوئی، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھر رہنے کے لیے، وجعل لکم من جلود الانعام، بنائے تمہارے لیے چمڑوں سے گھر، جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن گھر، تستخفونہا، ہلکا تم جانتے ہو ان کو، یوم ذانکم، جس دن تم کوچ کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم ٹھہرتے ہو، ومن اصوافہا واوبارہا، لگانے میں اکھاڑنے میں ہلکے ہیں، ومن اصوافہا، اور ان کی اون سے، واوبارہا، اور ان کی پشم سے، واشعارہا، اور ان جانوروں کے بالوں سے، اثاث سامان ہے، ومتاع، اور نفع ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے اپنی مخلوق سے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں گھر، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، بنائے تمہارے لیے کرتے، بچاتے ہیں تم کو گرمی میں، وسرابیل تقیکم باسکم، اور کرتے بچاتے ہیں تم کو لڑائی کے وقت۔ کذالک یتم نعمتہ، اس طرح پوری کی اس نے اپنی نعمت علیکم، اوپر تمہارے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمانبرداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک اوپر آپ کے ہے پہنچا دینا، المبین کھول کر۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر انکار کرتے ہیں ان کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں۔